پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے کہ 30 ڈگریاں میرے پاس بھی ہے، تو میں ایک جملہ عرض کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا نازل ہوا نازل ہوا، یہ مجھے کوئی سمجھائے طالب علم کی حیثیت میں کیسے نازل ہوا؟ یعنی اللہ نے جو نازل کیا قرآن کو تو کیسے نازل کیا؟ اور نازل رسول کے کانوں پر نہیں کیا، آنکھوں پر نہیں کیا، ہاتھوں پر نہیں کیا، نزل بروح الامین اللہ قلب کا، نازل کیا رسول کے قلب پر۔ تو پہلے قلب کوئی اتنی بڑی چیز تھی جس پر اللہ نے لکھ دیا اللہ بیٹے سے جیم ہائے کھائے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، میں سمجھنے کی کوشش کر۔ کیا مانے اللہ نے جو قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کیا تو وہ کیسے کیا نازل؟ ہاتھوں پر کرتا تو کہتے کہ جبرائیل نے ہاتھ پر لکھا، کانوں پر تو سنایا، یہ قلب پر کیسے کیا؟ تم نے قلب رسول کو دیکھا ہے؟ اپنی دل کو دیکھا ہے؟ ارے جب تم اپنی دل کو نہیں سمجھ سکے آج تک تو قلب رسول کو کیا سمجھو گے؟ جب تم اپنے قلب کو نہیں سمجھے تو رسول کا قلب تم کیا سمجھ سکو گے؟ معلومہ یہ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ میں نے رسول کے قلب پر لکھا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت قرآن رسول کا وجود ہے، یعنی ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ نقل ہے، پریس ہماری، کاغذ ہمارے، لکھنے والے ہم، وجود قرآن ہے اصل، وجود رسول ہے اصل قرآن۔ اگر دنیا کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو رسول سمجھ میں آ جائے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن تو بتا تو کیا ہے۔ سمجھو میری پہلی تقریر کو، جو قرآن ہے وہی رسول ہے، جو رسول ہے وہی قرآن ہے، یعنی قرآن کا دوسرا نام رسول ہے۔ بھائی باتیں کرتے آپ پھر میں پڑھوں گا، ہاں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کراچی میں، اسی لیے ہم، اور انڈیا میں تو ہم جب تک سامنے بات نہیں کرے گا ہمیں یہ پتا کیسے چلے کہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں یا نہیں۔ اور اتنا دماغ رکھ کر پھر عبدالحکیم کو سنو تو مزہ آئے گا۔ جو قرآن ہے وہی رسول ہے، اور جو رسول ہے قبلہ وہی قرآن ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے تو سورۃ النحل میں ارشاد ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ جو رسول وہ قرآن، جو قرآن وہ رسول۔ اب دیکھو میں شارجہ میں تمہیں کس طرح باتیں سکھاتا ہوں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو رسول ہے، یہ تو جعفر بھائی مجھے لے کر آئے ہیں، مجھے ضرورت نہیں تھی، میں آیا ہوں، میں نے نام دیکھے ہیں یہاں کہ کون کون پڑھ کر گیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مولا کے فضائل بتاؤں قرآن حکیم سے۔ پہلے ان کو تو سمجھو کہ یہ ہے کیا، ان کو سمجھو۔ جو قرآن ہے وہی رسول ہے، اور جو رسول ہے وہی قرآن ہے۔ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، بشارت ہے۔ اور سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن حجت ہے۔ جو قرآن ہے وہی رسول ہے۔ قرآن فکر ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن حجت ہے، قرآن عقل ہے۔ اور سورت صاد میں ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن مبارک ہے، یہ قرآن برکت ہے۔ اور سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ شفا کی معنی ہے مشکل کشا، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔
یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ اور اسی صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن حکمت ہے۔ اور صورت طٰہٰ میں ارشاد ہوا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرہ، یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن واعظ ہے۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد ہوا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ قرآن کل علم ہے، یہ قرآن کل علم ہے۔ اور اسی صورت النساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مجسم ہے، یہ قرآن نور مجسم ہے، یہ قرآن برہان ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بے عیب ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ زبان سے بات کرو۔ یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ اور سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہے، یہ قرآن برہان ہے، فرقان ہے۔ اور سورۃ محمد میں ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں، یہ وہ قرآن۔ زبان سے بات کرو، سر نہ ہلاؤ، نعرہ حیدری۔ یہ قرآن وہ ہے جس پر شیطان کا کوئی اقتدار نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی گزر نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے، شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ اور ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل، اور ارشاد ہو رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الحجر میں یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ اور سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن معصوم ہے، اس میں عوج نہیں، ٹیڑھا پن نہیں کہ کبھی ٹیڑھا ہو جائے کبھی سیدھا۔ یہ اس قرآن میں عوج نہیں ہے، اس قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور سورۃ الحجر میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ اور سورۃ قاف میں ارشاد ہوا قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، یعنی تمام عظمتوں پر محیط ہے، تمام عظمتوں پر محیط ہے۔ اور سورۃ الواقعہ میں ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے۔ میں نے قبلہ اتنی آیتیں پڑھی، جو قرآن وہ ہی رسول۔